اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بینہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ جزاؤہم عند ربہم، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس جنات عدن تجری من تحتها الانہار، باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربا، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں بیان کرنے کی، سننے اور سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسا سچا عشق محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ یہ بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اس پہاڑ کے درمیان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک اپنے آقا امیہ کی بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے۔ ایک دن بکریاں چرا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی زیادہ بھوک لگی، پیاس لگی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار میں سے دیکھا باہر نکل کر تو ایک غلام بکریاں چرا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے کہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر آپ کے پاس ریوڑ کے اندر کوئی بکری ہے دودھ دینے والی تو میرے لیے اجازت دے دیں، میں تاکہ اس کا دودھ نکال لوں اور پی لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال سے اجازت چاہی تو حضرت بلال نے فرمایا ریوڑ میں تو کوئی بکری نہیں ہے دودھ دینے والی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تیری اجازت ہونی چاہیے، میرا رب کرم فرما دے گا۔ حضرت بلال نے اجازت دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریوڑ میں سے ایک بکری کو پکڑا
اور اس کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھنوں میں دودھ جو ہے بھر آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد پیا اور حضرت بلال کو بھی دیا۔ حضرت بلال جب دوسرے دن پھر گھر سے نکلتے ہیں امیہ کے بکریاں چرانے کے لیے، تو آپ کی یہی خواہش ہوئی کہ اسی پہاڑ کے دامن میں جا کے چراؤں تاکہ اس آدمی کا دیدار بھی ہو جائے۔ سیدنا بلال جب دوسرے دن پھر جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بلال کو فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، آپ نے ریوڑ میں سے کسی دوسری بکری کو پکڑا، جب اس کو ہاتھ پھیرا تو اس سے دودھ جو ہے اس کے تھنوں سے بہنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دودھ نکال رہے تھے، یوں ایمان جو ہے حضرت بلال کے دل میں سراب کرتا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالنے کے بعد دودھ پیا، حضرت بلال کو بھی دیا۔ دودھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، جیسے دودھ پیٹ کے اندر گیا بلال کے، ایسے ایمان بھی حضرت بلال کے پیٹ میں سینے میں چلا گیا۔ حضرت بلال نے کہا، آقا کل تو میں خالی ہاتھ چلا گیا تھا، آج خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، آج مجھے جو ہے ایمان نصیب فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لیا۔ دن کو حضرت بلال بکریاں چراتے ہیں، رات کو آپ چکی چلاتے ہیں، اور چکی بھی چلا رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت بھی سیکھ کے چلے گئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت بلال چکی بھی چلا رہے ہیں اور سورہ اخلاص کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد تھکے ہارے حضرت بلال کو اونگ آتی ہے، سو جاتے ہیں۔ بلال کی چکی تب بھی چل رہی ہے۔ امیہ نے آ کے دیکھا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس اللہ کے ترانے گا رہی ہیں جو اللہ جو ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا ہیں۔ ہمارے بتوں کو چھوڑ کر اس رب کے گیت گا رہا ہے بلال۔ تو اس نے جب آ کے حضرت بلال سے پوچھا، بلال یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت بلال نے کہا، میں ایمان لا چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ایمان لانے کے بعد میں اس سچے خدا کی عبادت کروں گا جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سننا تھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا، کھاتا ہمارا ہے اور گیت کسی اور کے گاتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکریاں چرانی چھڑا دی گئی اور سختی ان کے اوپر آ گئی۔ دن کے وقت ان کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا اور اوپر پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی۔ شام کو جب مکے کے کافر امیہ کی حویلی میں آتے ہیں گپ شپ لگانے کے لیے، ہر کافر آ کے حضرت بلال کو باندھا ہوا ہے اور گردن پہ آ کے پاؤں رکھتا ہے، کہتا ہے چھوڑ دے محمد کی غلامی۔ یہ نہیں، رات کو اوباش لڑکوں کو اکٹھا کر کے حضرت بلال کو باندھ کے اور گلے کے اندر رسی ڈال کے پاؤں میں کو باندھ کے ہاتھوں کو باندھ کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ سیٹیاں بھی ماری جاتی ہیں اور پیچھے سے حضرت بلال کو مارتے بھی ہیں۔ یہی نہیں، تکلیفیں اور بڑھتی گئی۔ حضرت بلال کے لیے آگ کے انگارے لائے جاتے ہیں اور حضرت بلال کو ان انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے،
اور ان انگاروں کے اوپر جب حضرت بلال لیٹتے ہیں وہ سرخ رنگ کے انگارے حضرت بلال کے کمر سے خون نکلنے کے بعد وہ بجھ جاتے ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی ایمان کو نہیں چھوڑتے۔ اس وقت بھی یہی صدائیں بلند تھی، اللہ الصمد اللہ الصمد۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، جب دیکھا مکے کے کافر حضرت بلال کو مار رہے ہیں اور اونچی اونچی آواز سے حضرت بلال صدائیں بلند فرما رہے ہیں، اللہ الصمد اللہ احد۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا بلال ذرا آہستہ آواز سے اللہ کا ذکر کر لیا کرو تاکہ ان کافروں کی تکلیف سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو حضرت بلال نے کہا ابو بکر جب میں بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں اتنا زیادہ اللہ کی رحمت میرے قدموں کو چھوتی ہے۔ بڑی تکلیفیں حضرت بلال سہنے کے باوجود ایمان کو نہیں چھوڑا، دامن رسول کو نہیں چھوڑا۔ ادھر سے حضرت بلال تکلیفوں میں ہیں اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، رات کو دعائیں کرتے ہیں اللہ بلال کو استقامت نصیب فرما۔ سب سے زیادہ غریب طبقے کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ میرے والدین پریشان ہوتے ہیں، رشتہ دار پریشان ہوتا ہے، کوئی انسان کاروبار کے لیے پریشان ہوتا ہے، قربان جاؤں حضرت بلال پر، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں کہ یا اللہ میرے بلال کو استقامت نصیب فرما۔ ایک دن حضرت ابو بکر کا گزر ہوتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ سے کہا مانگ کتنے پیسے مانگتا ہے لیکن اس غلام کو آزاد کر دے۔ اس نے من چاہے پیسے مانگے، حضرت ابو بکر نے وہ ادا کیے، ادا کرنے کے بعد حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ حضرت بلال نہ حبشے میں جاتے ہیں نہ کسی اور ملک میں جاتے ہیں، آتے ہیں تو میرے آقا کے قدموں میں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے خوشی سے کھل اٹھا اور فرمایا بلال آج کے بعد جب نماز کا وقت ہوگا تو نے اذان دینی ہے اور میرے گھر کا سودا سلف تو نے لانا ہے۔ میرا کوئی مہمان آ جائے اس کی خدمت تو نے کرنی ہے۔ کوئی کسی بڑے ڈی ایس پی کا جو ہے نوکر ہوتا ہے، کوئی جج کا نوکر ہوتا ہے، کوئی آرمی چیف کا، کوئی صدر کا، وزیر اعظم کا، بلال تجھ پہ قربان جاؤ تو امام الانبیاء کا نوکر ہے۔ کس کی نوکری ملی؟ آمنہ کے لال کی، اس نبی کی نوکری ملی جس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجایا۔ یہ کل کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس رسول کے لیے سجایا اس نبی کی نوکری حضرت بلال کو مل جاتی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی محبت میں رس گئی ان کے دل میں کہ جب ایک دن سورج نہیں نکلتا، علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے مسنوی شریف میں لکھا ہے جب بلال کو آنکھ لگ جاتی ہے، اذان نہیں ہوتی، میرے آقا انتظار میں ہیں اذان آئے تو میں نماز کے لیے جاؤں۔ بار بار پوچھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے پاس پیغام بھیجا تو دیکھا حضرت بلال جا کے سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال کو جگایا گیا، اذان دی، آپ نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اللہ کا سورج جو ہے نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آ کر بتایا آج اس لیے سورج نہیں نکل رہا تھا کہ بلال نے اذان نہیں دی، اللہ نے حکم دے دیا ہے جب تک بلال اذان نہیں دے گا اس وقت تک صبح کا سورج نہیں نکلے گا۔
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غلامی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 12 ربیع الاول کو وفات ہوتی ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے، اور اللہ کے ہاں چلے جاتے ہیں. جب ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت بلال ظہر کی اذان کے لیے ایک انصاریہ عورت کے گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں. ابھی اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگتے ہیں، حضرت بلال گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ آج میں تو اذان دینے لگا ہوں، میں مؤذن ہوں، امام کہاں ہے؟ یہ دل میں خیال آنا تھا، اور حضرت بلال کا اللہ اکبر مکمل نہیں ہوا اور نیچے گر گئے. اس کے بعد آپ نے عہد کیا کہ میں اذان نہیں دوں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ انور میں سلانے کے بعد آپ ملک شام میں جہاد کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. وہاں حضرت ابوبکر سے اجازت لے کر 36,000 کا لشکر ہے. 36,000 کے لشکر میں کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا. اگر دیدار ہوتا ہے تو حضرت بلال کو ہوتا ہے. بلال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا وجہ ہے میرا شہر تو نے چھوڑ دیا ہے؟ اور اسی وقت اٹھے. سیرت کی کتب میں لکھا ہے صرف قضائے حاجت اور نماز کے پڑھنے کے وقت کے دوران ٹھہرتے تھے، بقیہ دوڑتے دوڑتے حضرت بلال مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، اور خوشی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. جب مدینہ پاک حضرت بلال پہنچتے ہیں، یہ خوشی ہے کہ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. ذہن میں یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے جا چکے ہیں، یہ خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ چکے ہیں. اور آتے ہیں روضہ رسول پر، جب آپ کی قبر مبارک کو لپٹ جاتے ہیں، زاروں قطار حضرت بلال روتے ہیں. اس وقت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی، امام حسن کی عمر 7 سال اور امام حسین کی 6 سال عمر ہے. دونوں شہزادوں نے فرمائش کر دی حضرت بلال کو اذان کی. دوسری اذان آپ نے اس وقت دی دونوں شہزادوں کی فرمائش پر. فرمایا جس نواسوں کے نانا کی وجہ سے مجھے دین ملا ہے، ان نواسوں کی میں فرمائش کو ٹھکرا دوں. آپ نے اذان کے لیے پھر جو ہے اللہ کے نام کی صدا بلند فرمائی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو پھر حضرت بلال گر جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں حضرت بلال نے جب اذان شروع کی، بچے بوڑھے نوجوان تمامی جو ہے بھاگ پڑے کہ وہی مؤذن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اذان دیا کرتا تھا. آج مؤذن آ چکا ہے، شاید امام بھی آ چکا ہو. حضرت بلال جب بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آنے کے بعد حضرت بلال سے پوچھا گیا آپ اذان مکمل نہیں کر سکے؟ تو فرمایا پہلے میں جب اذان دیتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتا تھا، میں محمد الرسول اللہ کو بعد میں کہتا تھا، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا. آج پھر وہ مجھے چہرہ نظر نہیں آیا اور مجھ سے سنبھلا نہ گیا اور میں بے ہوش ہو گیا. تیسری اذان آپ نے اپنی زندگی مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بیت المقدس میں دی. جب جمعہ کا دن تھا، بیت المقدس فتح ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جمعہ کا خطبہ دیا. تمامی صحابہ کرام نے فرمایا آج بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، لہٰذا اذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال سے دلوائی ہے. حضرت بلال جب اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، منبر پر حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں بیت المقدس کے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو باندھا گیا، اسی پتھر کے قریب کھڑے ہو کر حضرت بلال نے اذان دی. حضرت عمر منبر کے اوپر رو رہے ہیں اور تمامی لشکر جتنا بھی ہے مسجد کے اندر تمام لشکر رو رہا ہے.
لیکن حضرت بلال اذان مکمل پھر بھی نہ کر سکے۔ تمام ہی لشکر رو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت بلال کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے، عشق کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کبھی آپ اذان مکمل نہیں کر سکے، اور آپ نے عہد کر لیا آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ اور سیرت کی کتب میں لکھا ہے یہی دکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے دل کو ایسا لگا کہ یہی ان کی موت کا سبب بنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ملک شام میں ہے، اور جہاد کی حالت میں، جنگ کی حالت میں جا کے میں جلدی شہید ہو جاؤں، مجھ کے اوپر جو ہے حملہ ہو اور میری موت واقع ہو، جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں، یہی مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ جب آپ کو معراج شریف ہوتا ہے، آپ نے آسمان کی تمامی چیزوں کو دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھلائی، ہر چیز دکھائی، سدرۃ المنتہا دکھائی، جنت الماوا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سامنے کر دیا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی زیارت کی۔ لیکن جب آپ جنت کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ابھی آپ جنت سے باہر ہیں، وہاں جنت کے اندر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا ابھی جنت حساب و کتاب نہیں ہوا، کون جنت میں چل رہا ہے؟ اس کے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دے رہی ہے۔ جبرائیل نے آمین نے کہا یا رسول اللہ، مکے کی گلیوں میں بلال چل رہے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ وہ بلال جس کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اس تکلیف کا یہ بدلہ ہے کہ بلال مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ مکہ فتح ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوتا ہے تو ظہر کی نماز کا جب وقت آتا ہے، کسی کے دل میں یہ خیال ہے مجھے بیت اللہ شریف کی چابیاں ملیں گی، کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اذان کا حکم دے گئے، تو حضرت بلال کو آپ نے حکم فرمایا بلال اذان دو۔ حضرت بلال حرم پاک میں کھڑے ہو کر اذان دینے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بلال یہاں اذان نہیں دینی، آج بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دو، ان کافروں اور ظالموں کو پتہ چلے جس بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، جس بلال کو تم نے پتھر مارے، حقیر سمجھ کے، کمتر سمجھ کے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں حضرت بلال کا یہ مقام ہے، بلال آج حرم پاک میں اذان نہیں دے گا، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا۔ حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر اذان دی، کسی کو یہ مقام نہیں ملا، اس اللہ کے گھر سے بڑھ کے کسی گھر کا مقام نہیں۔ بلال جو ہے اس کی چھت پہ اذان دیتے ہیں، اس سے بڑا ان کے لیے کیا مقام ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آج کے بعد اذان دینی ہے تو بلال نے اذان دینی۔ تہجد کی اذان حضرت بلال دیتے ہیں، فجر کی اذان حضرت بلال دیتے ہیں۔ یہ حضرت بلال کے جملے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور آپ کو یہ الفاظ حضرت بلال کے پسند آئے، آپ نے فرمایا آج کے بعد فجر کی اذان میں یہی الفاظ کہے جائیں گے۔ آپ نے تمام مؤذنوں کو خط لکھ دیا کہ فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ جو ہیں زیادہ کیے جائیں۔ یہ بلال کے الفاظ مجھے بڑے پسند آئے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام دیا،
بلال تب تک جب تک اذان نہیں دیتے تھے اللہ کا سورج جو ہے نہیں نکلتا تھا۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں یہ لکھا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں فرمایا سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا، اور جنت میں جانے سے میں جب اونٹنی پر سوار ہوں گا اس اونٹنی کی مہار جو ہے حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی، حضرت بلال پہلے داخل ہوں گے، پھر آپ کی اونٹنی اور آپ اس کے اوپر سوار ہوں گے، پھر آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال کو عطا فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں بلال کا خود نکاح اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ حور سے کرواؤں گا۔ تو یہ مقام حضرت بلال کو کس وجہ سے ملا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے۔ رنگ کے کالے ہیں، نئے نقش نہیں ٹھیک، لیکن غلامی کا یہ مرتبہ ملا، غلامی کا یہ صدقہ ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں مہار ہوں گی اونٹنی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رسول کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینے والے چلتے مکے کی گلیوں میں ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اگر ہم وہ غلامی کریں گے، سجدہ ہم یہاں کریں گے، تسبیح یہاں کریں گے، اللہ سے دعا یہاں مانگے میں، اللہ عرش پہ راضی ہوگا، میرے آقا روضہ رسول میں ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔